لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور خاص طور پر ذکر کیا ہے ایمان والوں کو۔ یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام مخلوقات کے لیے حضور کو رحمت بنا کر بھیجا، لیکن مومنین کے درمیان کہ اللہ نے اس کو احسان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے ایمان والوں پر۔ کیسے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اس نے احسان کیا ایمان والوں پر انہی میں سے ایک پیغمبر برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، اور بھیجا بھی تو کیسا بھیجا کہ جیسے ان کی نبوت نے کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں چھوڑی ہے۔ اگر کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کذاب ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے، کہ جیسے آپ کی نبوت نے کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں چھوڑی، ایسے آپ کے ساتھ جو شریعت اور جو دین آیا ہے وہ ایسا کامل اور مکمل کہ اس نے کسی نئی شریعت اور نئے دین کی ضرورت باقی نہیں چھوڑی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ اور آپ کے دین مبارک ہی کی یہ خصوصیت ہے، اور کسی دین کی خصوصیت نہیں، کہ بچے کے ماں کے پیٹ میں قرار پانے سے لے کر اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے سامنے قیامت میں جو ہر ایک کی پیشی ہوگی، اس پیشی تک انسانی زندگی میں جتنی اونچ نیچ، جتنا نشیب و فراز، اور انسان جتنے مسائل سے دوچار، گھریلو زندگی، کاروباری زندگی، سماجی زندگی، انفرادی زندگی، ساموہک اور اجتماعی زندگی، راتوں کی اندھیرے اور دن کے اجالے میں، سڑکوں پر چلنے، لوگوں سے لین دین میں، کھانے کمانے میں، شادی میں، بیاہ میں، تقریبات میں، کوئی قدم بندہ یا بندے ایسے نہیں اٹھاتے کہ جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہبری نہ ہو۔ اور یہ قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ ان تطیعوہ تہتدوا، اگر نبی کی چال چلو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کے بتلائے راستے پر پڑو گے تو راستے کھلتے چلے جائیں گے، ہدایت ملتی چلی جائے گی۔ اور اگر ان کا راستہ چھوڑا تو دو سزائیں بتلائی ہے قرآن نے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ زندگی کے جس شعبے میں وہ دل کے عقیدے سے متعلق ہو، عبادات سے متعلق ہو، اخلاق، معاملات اور معاشرت اور رہن سہن سے متعلق ہو، زندگی کے کسی شعبے سے متعلق ہو، جس شعبے میں نبی کی مخالفت کرو گے، ان کی شریعت سنت کی مخالفت کرو گے تو کسی نہ کسی فتنے کے شکار ہو جاؤ گے۔ یہ جو دنیا شور مچا رہی ہے، اور خاص طور پر کچھ دیندار قسم کے لوگ، بھائی بڑے فتنے ہیں، بھائی بڑے فتنے ہیں، لڑکوں کے فتنے الگ، لڑکیوں کے الگ، گھروں کے الگ، بازاروں کے الگ، یونیورسٹیوں کے الگ، ہسپتالوں کے الگ، مارکیٹوں کے الگ، مالداروں کے الگ، غریبوں کے الگ، گھروں میں کام کرنے والی اور پوتو مارنے والی اور صفائی کرنے والوں کے الگ، اور جن کے گھروں میں یہ پوتو مارتے ہیں ان بیگمات کے فتنے الگ، ان کی صاحبزادیوں کے صاحبزادوں کے فتنے الگ۔ دنیا بہت شور مچا رہی ہے، فتنے فتنے فتنے۔ یہ فتنے آسمان نے برسائے، فتنے آسمان نے برسائے، فتنے زمین سے ہو گئے۔ یہ تمہاری مارکیٹ میں اور تمہاری فیکٹریوں میں جس طرح کپڑا بنتا ہے، اس طرح کوئی فیکٹری ہے دنیا میں فتنوں کی کہ یہاں فتنے بنتے ہیں؟ یہ سر سے پیر تک کے جو ہے نا، یہی سے آتے ہیں بعض، یہاں سے آئے ہیں فتنے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جہاں جو فتنہ ہے
اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مرتبہ فجر کی نماز سے بیان شروع کیا، اور فجر سے لے کے ظہر تک، اور ظہر سے لے کے عصر تک، اور عصر سے لے کے مغرب تک مسلسل آپ نے، اور اس میں دنیا کی ابتدا سے لے کر دنیا کی انتہا تک کے سارے حالات آپ نے بیان کر دیے۔ پہلے نبی آئے، پہلے پیغمبر آئے، ان نبیوں نے کیا کیا، ان کے ساتھ ان کی امتوں نے کیا کیا، ان امتوں کا کیا ہوا، پھر بادشاہ آئے، سلاطین آئے، بڑی بڑی طاقتوں والے آئے، دولتوں والے آئے، کھیتیوں والے آئے، زمیندار آئے، قومی قوتوں کے گھمنڈ کے نعرے لگانے والے، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور ہے کون، کہ قومی طاقتوں کی گھمنڈی اور اپنی دولتوں کے میں اترانے والے، زمینوں کے مالک، ملکوں اور حکومتوں پر قبضہ کرنے والے، تو ان سب کے واقعات قرآن نے ذکر کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا بیان کیا، اور پھر اخیر میں فرمایا، پھر اخیر میں قیامت کے قریب جو فتنے آنے والے ہیں، یہاں تک آپ نے فرمایا کہ فتنے گھر گھر فتنے ہوں گے، اور اتنی قوت کے ساتھ آئیں گے جیسے بارش برستی ہے، جیسے موسلادھار پانی پڑتا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک قطرے کیسے لڑی بن جاتی ہے قطروں کی، کہ اس طرح گھر گھر میں باپ کے فتنے الگ، ماں کے فتنے الگ، بھائیوں کے الگ، بھتیجوں کے الگ، بھانجوں کے الگ، بہنوں کے الگ، دلہنوں کے الگ، بھابھیوں کے الگ، کپڑوں کی لائن کے فتنے الگ، شادیوں کے الگ، کھانے کے الگ، رہنے کے الگ، فتنے ہی فتنے۔ اور عجیب، قربان جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کوئی چیز ایسی نہیں بتلائی ہے کہ اگر فتنے بتلائے ہیں تو ان فتنوں سے حفاظت کا راستہ بھی بتایا۔ جیسے ایک موقع پر فرمایا کہ جب تمہارے کاروبار اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم۔ جب تمہارے کاروبار ناجائز طریقے سے ہونے لگیں گے، حلال حرام کی تمیز کے بغیر، اور تم زمینوں کے ٹکڑوں پر راضی ہو جاؤ گے، یہ پلاٹ بھی ہمارا ہے اور وہ ٹکڑا بھی ہمارا ہے اور ادھر بھی ہمارا ہے، زمینوں کے ٹکڑوں پر راضی ہو جاؤ گے، اور بیلوں کی دم پکڑنے والے ہو جاؤ گے۔ اب بیل تو ہو نہیں، اب بیل تو رہے نہیں، اب تو مرسیڈیز ہو گئی، اور کیا وہ لیموزین، اب تو لیموزین کے انتظار میں ہیں لوگ، اور پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے۔ ایک بار تو ہم امریکہ میں تھے، تو ایک ساتھی بیچارہ وہ ٹیکسی میں لیموزین چلاتا تھا، وہ آتی نا ایک لمبی سی گاڑی لیموزین، تو وہ آیا ہماری جس مسجد میں ہم تھے، کیا مول صاحب میری تمنا ہے کہ آپ میری گاڑی میں بیٹھو۔ میں کہا ہم تو بھائی سب جگہ بیٹھ گئے، بیل گاڑی میں ہمارا تو بیٹھنا بھی برابر ہے اور لیموزین میں بیٹھنا بھی، ہم تو سب برابر سمجھتے ہیں۔ تو وہ ہمارے ایک ساتھی نے کہا مول صاحب اپنا ساتھی ہے، ماشاءاللہ وقت بھی اچھا لگاتا ہے، گشتیں بھی بہت پابندی سے کرتا ہے، اور دعوت کا کام بھی، اور بہت اچھا ساتھی ہے، بیچارے کا جی خوش ہو جائے گا۔ تو پھر مجھے حدیث یاد آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ادخال السرور علی المؤمن صدقہ، کسی ایمان والے کا دل خوش کرنا صدقے کے برابر ثواب ہے۔ میں نے کہا چلو بھائی اس کا دل خوش ہو جائے گا، ہمارا حدیث پہ عمل ہو جائے گا۔ خیر ہم اس کی گاڑی میں بیٹھ گئے لیموزین میں، وہ اللہ کا کرنا، وہاں ایک اور گاڑی آگے اس کے باہر پیچھے سے آئی، وہ آگے نکل گئی، تو اس میں ایک میم صاحب بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے برابر میں کتا بیٹھا ہوا تھا دوسری سیٹ پر۔ میں نے کہا بھائی لے دیکھ لے لیموزین کی حیثیت، تو ہمیں لیموزین میں بٹھانے کو اپنا وہ سمجھ رہا ہے کہ تمہارے امریکہ میں تو لیموزین میں کتے بھی بیٹھتے ہیں، تو کتا لیموزین میں بیٹھنے سے آتی ہو گیا۔ اور اللہ کا کرنا تو اسی وقت میں پھر وہاں سے، وہ تو میامی کا قصہ ہے، پھر وہاں سے ہمارا نیو یارک جانا ہوا۔ تو نیو یارک میں مغرب کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، اور آپس میں ساتھی مشورہ کر رہے تھے بھائی امور وغیرہ کیا کریں، بیان کس کا ہوگا، جشن میں کون جائے گا، اعلان کون کرے گا، اس طرح کی۔
تو ایک ساتھی آیا جب مشورے پر چلنے آج کی خبر سنی، کیا خبریں تو بہت سب پرانی ہو گئی، اصل خبریں تو وہ ہے جو قرآن میں دی ہے، تم جو سنا ہو جو پرانی ہو گئی۔ چلے نہیں سنا تو صحیح، میں نے کہا سے سنا دو کیا ہوتا۔ چل لگے یہاں نیو یارک میں ایک آدمی تھا بہت مالدار، اور یہ نہیں پتا تھا کہ بلینر ہے ٹریلینر ہے کیا ہے وہ، لیکن اس کے کوئی آگے تھا نہ پیچھے تھا، دولت بہت تھی۔ تو اس نے مرنے سے پہلے سارا اپنا جتنا پیسہ تھا وہ اس کا ایک کتا تھا اس کے نام بینک میں جمع کرا دیا کہ کتے، میں کہ لے بھائی امریکہ کا کتا ٹریلینر، امریکہ کا کتا لیموزین، امریکہ کا کتا کہ اس کا فلیٹ بھی الگ ہے، اس کا بنگلہ بھی الگ ہے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی جو طریقے لے کر آئے ہیں کہ اتنے نورانی، اتنے روحانی، اتنے پاک، اتنے صاف۔ صحابہ کی زندگی پڑھو، ہماری اصل جو پڑھنے کی چیزیں ہیں وہ یہ ہے، اللہ کا کلام پڑھو، نبی کی سیرت پڑھو، صحابہ کے واقعات پڑھو، اولیاء اللہ کی زندگی پڑھو کہ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، میں وہاں بنگلے والی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک آدمی آیا، وہ غلطی سے ہماری مسجد کی سیڑھی چڑھ گیا، جانا تھا اس کو درگاہ شریف میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، وہ بیچارے کو معلوم نہیں تھا، تو وہ ہماری مسجد میں آ گیا۔ تو ہمارے یہاں تو بھائی کوئی بھی آؤ، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائی کہاں سے آئے؟ کہ فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ کیسے آئے؟ جب آدمی کوئی کسی کے یہاں جاتا ہے تو پوچھتا ہے کہ بھائی کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ تو ہم نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب کے در پر آیا ہوں۔ میں نے کہا واہ 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 واہ۔ تو میں نے کہا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ میں نے بیٹھ کے کہا، پہلے تو میں نے اس کو غصہ دلایا، میں نے ایسی باتیں کہی حضرت خواجہ صاحب کی شان میں، تو کوئی بھی آدمی نامرد ہو تو مرد ہو جائے اور اس کا غصہ آ جائے۔ میں نے کہا خواجہ صاحب کے یہاں کیا جاتے ہو تم؟ وہاں جاتے کیا کرو گے؟ وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، ان کی تو داڑھی بھی نہیں تھی۔ مولوی صاحب کیا بولتا ہے، اتنی گستاخی کرتا ہے۔ تو میں نے کہا تو اگر جائے گا تو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ لات ماریں گے تجھے وہاں سے اندر لیٹے لیٹے۔ سب وقت آیا میرے در پہ، میں کیا کروں کیا کروں؟ میں نے کہا جی جاتے ہم بھی ہیں خواجہ صاحب کے یہاں، لیکن ہم ایسے وقت میں جاتے ہیں کہ وہاں سناٹا ہوتا ہے، اپنا فاتحہ درود جو کچھ کرنا ہوتا ہے اشارے صاحب وغیرہ کر کے آ جاتے ہیں۔ اب تو جا، لیکن یہ عہد کر کے آنا کہ خواجہ صاحب آج تک بہت غلطی ہو گئی، توبہ توبہ توبہ۔ جس نماز کو اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتائی، اور آپ نے تو ہم کو یہی نماز کلمہ کا راستہ بتایا تھا، ہم کہتے ہم آپ کے غلام، آپ کے ایسے آپ کے ایسے، تو میرا منہ تو ہے نہیں کہ آپ کے قدموں کے سامنے کھڑا، آپ کے قدموں میں کھڑا ہوں، لیکن میں توبہ کرتا ہوں اب تک آئندہ کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ الحمدللہ کا جا، تو وہ گیا، لیکن میں نے کہا واپسی میں مجھے ضرور ملنا۔ تو پھر واپسی وہ ہماری مجھے ملا، میں وہی دروازے پر تھا۔ میں کیا ہوا کہ مول صاحب اللہ تم کو اچھا رکھے، میں تو بالکل توبہ کر کے آیا، اب کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا میں بھی یہی چاہتا تھا، تو جو کر لیکن نماز پڑھ۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کے، ہمارے گھروں کے اور ہماری بچوں کی جو پڑھنے کی چیزیں ہیں وہ قرآن ہے، حدیث ہے، سیرت ہے، صحابہ کے واقعات ہے، اور یہ اللہ کی زندگی ہے کہ جو ہمارے لیے راستہ صاف کر گئے، ہمیں راستہ بتا دے گا۔ اسی کو میں کہہ رہا تھا کہ جس انسان کی زندگی میں اللہ کی پہچان نہیں، اللہ کی معرفت نہیں، جو اپنے آخرت نہیں جانتا، جو اپنے نبی کو نہیں پہچانتا، جو نبی کی دی ہوئی چیزوں کو نہیں جانتا، بھلا وہ کوئی آدمی کہلائے جانے کے قابل ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ بلکہ ایک موقع پر تو قرآن نے اتنا شاندار طریقے سے ہماری رہبری کی ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ یہ ان الانسان لربه لکنود سے پہلے جو ہے وہ ساری اللہ نے قسمیں کھائی ہے۔ اب کس کی قسمیں کھائی ہے؟ اللہ کے راستے کی محنت کرنے والے کے گھوڑے کی چال کی قسمیں۔
کہ ان کے ہاں اس گھوڑے کی چال اتنی محبوب ہے جس کی پشت پر بیٹھ کر آدمی یہ چاہتا ہے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، ہر ایک کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے۔ اس گھوڑے کی چال کی، اس کی ٹاپوں میں سے نکلنے والی چنگاریوں کی، اس کی وفاداری کی، یہ ساری قسمیں کھا کر کے پھر انسان کو سمجھایا کہ وہ تو جانور ہے لیکن اتنا وفادار ہے۔ آپ کو کبھی واسطہ پڑا ہو اگر گھوڑے سے، تو گھوڑے کی خاص عادت یہ ہے کہ میلوں کا سفر کر کے آیا ہو، تھک کر چور ہو، اور اپنے استبل میں اپنی گھوڑال میں لمبا لیٹا ہوا ہو گھوڑا، لیکن ذرا کسی آدمی کے چلنے کی چاپ سن لے فوراً کھڑا ہو جائے گا، یہ سوچتا ہوا کہ کہیں یہ آنے والا میرا مالک نہ ہو، اس کو میری ضرورت ہو۔ اور کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ وہ مجھے پڑا ہوا دیکھے، یہ گھوڑا سوچتا ہے کہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب کبھی اس کو لگام دی جاتی کبھی انکار نہیں کرتا، فوراً منہ کھول دیتا ہے، اور جب اس کی پیٹھ پر آدمی بیٹھ جاتا ہے لگام ہاتھ میں لے لیتا ہے، جب تک اشارہ نہ کرے چلنے کا، چاہے گھنٹہ جیسا رہے چلے گا نہیں، اور اشارہ کرے تو پھر رکتا نہیں۔ کہ آدمی ذرا سوچ تو صحیح، تجھے کس نے آنکھیں دی، تجھے کس نے زبان دی، کہ گھوڑے پر بھی لگام ہے، تیری زبان پر کوئی لگام نہیں، نظروں پہ کوئی لگام نہیں، تیرے قدموں پہ کوئی لگام نہیں، کمائیوں پہ کوئی لگام نہیں، شادیوں پہ کوئی لگام نہیں، کہ تمہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مقید بنایا ہے۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں پابندی کو، کہ آدمی کے دل، آدمی کا دماغ، آدمی کے ہاتھ پیر، آدمی ہر چیز پر پابندی ہو شریعت کی سنت۔ موقع پر اللہ نے اپنا تعارف کرایا۔ اس کو میں کہہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ایک چیز بتا دی۔ جب تمہارے کاروبار ناجائز طریقے سے ہونے لگیں گے اور بیلوں کی دم پکڑنے والے بن جاؤ گے، زمینوں کے ٹکڑوں پر راضی ہو جاؤ گے، اور جو اصل تمہارا کام ہے، جس کے لیے تم محمدی کہلاتے ہو، جس کے لیے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہو، اور قرآن نے تم سے یوں کہا ہے کہ تم خیر امتیں تو بہت گزری ہیں دنیا میں، لیکن اس امت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تمام امتوں میں سب سے اونچی ہو۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہاری خوبی ہی، تمہاری خیریت اور تمہارا خیر امم ہونا اس وجہ سے ہے کہ تم خود اپنی راہ بھلی چلو گے، تمہاری اپنی زندگی صحیح ہوگی اور تمہارے ہاتھوں لوگوں کو زندگی کی راہ دکھے گی، تم خود گناہوں سے بچو گے، غلط راہوں سے بچو گے، اور تمہارے ہاتھوں لوگوں کو غلط راہوں سے بچنے کی توفیق ہوگی۔ یہ تمہاری، حضور نے فرمایا جب تمہارے کاروبار ناجائز طریقے سے ہونے لگیں گے، زمینوں کے ٹکڑوں پر راضی ہو جاؤ گے، بیلوں کی دم پکڑنے والے بن جاؤ گے، اور اصل جو تمہارا کام ہے دین کی محنت، کہ دین زندگیوں میں آوے، خود دینی زندگی جیو اور دوسروں کو دین سکھاؤ، جب یہ تمہارے اندر سے ختم ہو جائے گا تو اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی بات ہے کہ پھر دنیا میں کوئی تھوکنے کو تیار نہیں، ہر جگہ سے تھو تھو تھو، دیکھو پوری دنیا میں، لیکن ساتھ کے ساتھ آپ نے علاج بتلایا، لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، وہ ذلت اس وقت تک عزت سے نہیں بدلے گی جب تک کہ دوبارہ دین کی طرف نہ آ جاؤ۔ اور یہ تو سب جانتے ہو ماشاءاللہ، آپ لوگ تو گاڑیوں والے ہو، وہ ون وے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے ون وے؟ ون وے میں اگر ایک طرف سے جا رہا ہے تو دوسرا نہیں آ سکتا، اور ایک ہوتی ہے نو انٹری، کیا ہوتی ہے؟ لکھا ہوا ہوتا ہے نو انٹری۔ اب کوئی بہت بڑے صاحب جانتا بھی ہے، وہ فیکٹری دیکھی ہے، صاحب فیکٹری آپ کو آپ کی مبارک، یہ نو انٹری ہے، آپ اس میں سے نہیں جائیں گے۔ اب فلاں جگہ میری برانچ ہے، صاحب آپ کی 10 برانچیں ہوں، مجھے معاف کریں، یہ دیکھیے آپ پڑھیے نا، نو انٹری لکھی ہوئی ہے، نہیں
لاٹ صاحب کا بیٹا ہوں، آپ لاٹ صاحب کے بچے ہوں، لاٹ صاحب کے باپ ہوں، سیدھی سیدھی بات مانیے، گاڑی ریورس کیجیے، گاڑی ریورس کیجیے۔ آپ لاٹ صاحب ہیں تو اپنے گھر کے ہیں، گاڑی ریورس کیجیے، نو انٹری ہے۔ نہیں، مارا ڈنڈا، پھوڑا شیشہ، پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ آپ کو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ یا تو سیدھے سیدھے مان جاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ پاک بہت گنہگار ہے، معاف کر دے۔ نہیں مانتے ہو تو پھر ڈنڈے کھاؤ، پھر ڈنڈے کھاؤ۔ وہ تو سیدھی سچ بات ہے۔ میں تو یوں کہا کرتا ہوں، یہ تمہارے باتھ روم جو ہوتے ہیں نا جس میں گرم پانی دونوں گرم اور ٹھنڈے پانی کے نل ہوتے ہیں، اب کسی نے غلطی میں، گرمی تو ویسی ہو رہی ہے، اور اندر جا کر وہ کیا لیف بھی ہوتی ہے، اور وہ نہانے کا بالوں کا صابن الگ اور بغلوں کا الگ اور اس کا پریشر الگ اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، وہ سب ہے۔ غلطی نے کھول لیا گرم پانی کا فوارہ، تو پورا فل کھول دیا اب ایک دم سے، تو سب آولے پڑ جائیں گے جگہ۔ ارے یہ کیا ہوا؟ اب اچھل رہے، چیخیں مار رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہ غلطی سے گرم پانی کا نل کھول دیا تھا۔ کیا اس غلطی کو کتابوں میں گناہ کہتے ہیں؟ جو غلطی آدمی کہتا ہے نا کہ غلطی کی تو اب اچھلو، کیا آبلے پڑ گئے؟ کہ ہاں آبلے پڑ گئے تو کیا کروں؟ کہ مرہم لگاؤ، کریم لگاؤ۔ یہ تو تمہاری غلطی ہے کہ حالات جتنے آتے ہیں وہ اعمال پر آتے ہیں، کہ گرم پانی کا نل کھول کر کے تو اب اس میں کوئی آدمی کہ نہیں مولوی صاحب میں نے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ کیا ہے، اور وہ فلاں پیر صاحب نے دیا تھا اور فلاں حضرت نے دیا تھا، 1,00,000 دفعہ پڑا ہے، اور پھر میں نے نل کھولا ہے گرم، کیونکہ چاہے وہ پیر صاحب دے اور چاہے کوئی دے، گرم نل کے نیچے کھلا ہوگا تو آبلے پڑیں گے۔ اب 1000 دانوں کی تسبیح کام نہیں دے گی۔ ہر مولوی صاحب دیکھو نا کوئی تعویذ بناؤ نا، کیا ہوا؟ مارکیٹ بہت ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اچھا تو مولوی صاحب بھی دیتے ہیں تعویذ، یہ تو وہاں رکھنا جہاں تیری رقم رہتی ہے، ایک دائیں ہاتھ میں باندھ لینا، ایک گلے میں لٹکا لینا، اور بیوی کو چپکے سے دے دینا اس کے پرس میں، اور یہ پڑھتے رہنا۔ اب سب گھر لگا ہوا ہے وظیفوں میں۔ تھوڑے دن کے بعد منصب کچھ بھی نہیں ہوا، وہ پارٹی جو ہے وہ بالکل مکر گئی، پیسہ دے نہیں رہی ہے، اور ادھر سے آ نہیں رہا ہے، اور یہاں سے یوں ہو رہا ہے کہ اب یہ تعویذوں سے نہیں ہوگا، اصل فیصلہ تو اللہ کا ہوتا ہے، اور اصل فیصلے میں اللہ کے ہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں، کہ جو نیچے سے اوپر جاتا ہے اس کے فیصلے اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور دوسری طرف قرآن نے کہا ہے مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایمان اور حکموں کی پابندی، شریعت سنت کی پابندی پر ہم زندگی خوشگوار بنائیں گے، جس کا پہلا انعام دلوں کا سکون۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہوں کو اور حکمرانوں کو پتہ چل جائے کہ اولیاء اللہ کے اور اللہ والوں کے دلوں میں سکون کتنا ہے، تو وہ حکومتوں پر فوجوں سے حملہ کرنے کے بجائے اللہ والوں کے دلوں پر حملہ کریں۔ اتنا زبردست سکون ہوتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں پہلا انعام اللہ کی طرف سے دلوں کا سکون۔ اب اگر یہ راستہ برابر چلتا ہے تو دوسرا انعام برکتیں، جان میں، مال میں، وقت میں، اور پھر تیسرا انعام اللہ کی طرف سے مدد، جب اللہ کی مدد ساتھ ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، جو ہمارے حکموں سے روگردانی کرے گا، جو ہم سے آنکھیں بند کر کے، آخرت سے آنکھیں بند کر کے، نبی کی شریعت سنت سے آنکھیں بند کر کے جو زندگی جیے گا، پہلی پکڑ ہماری یہ ہوگی کہ زندگی بے مزہ، بد مزہ، بلکہ انتہائی کڑوی بنا دیں گے، کہ نہ گھر میں چین، نہ اپنوں میں چین، نہ پراؤں میں چین۔ جیسے مارکیٹ میں بعض مطلب پھل آتا ہے نا، پھل ایک تو پھل ہے رنگ بہت خوبصورت، کاٹا تو بالکل پھیکا کہ مزہ ہی نہیں، ایک آتا ہے کہ پھیکا نہیں، ایسا بد مزہ جیسے سڑا ہوا ہے یا بہت پرانا ہے کہ رکھتے طرف لے کے یار تم نے تو میرے منہ کا مزہ خراب کر دیا ہے۔
کہ اللہ پاک زندگی کا مزہ ہی کروا کر دیتے. کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، دسترخوان بھی ہے، قسم قسم کے ہیں، زندگی میں کوئی چین نہیں. اسی پر اگر اڑے رہے تو آگے جانوں پر، مالوں پر، آل پر، عزتوں پر خدا ہاتھ ڈالتا ہے. اس لیے صاف صاف راستہ بتایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ. یہ میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، ادھر ادھر کی گلیاریوں میں مت جانا. شریعت سنت کو چھوڑ کر جتنے راستے ہیں وہ گلیاں ہیں، اور گلی میں کس سے ٹکراؤ گے وہ تو تم جانو. ہمارا راستہ تو سیدھا ہے. اسی لیے صحابہ کی سیرت پڑھ لو، ان پر بھی آزمائشیں آئی ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ چاہے دنیا میں جو کچھ ہو جائے نبی کا راستہ نہیں چھوڑ سکتے. نبیوں کے واقعات بھی اللہ نے اسی لیے بیان کیے. یہ نبیوں کے واقعات جو ہیں، قوموں کے واقعات جو قرآن میں ہیں، یہ کوئی الف لیلا کی داستان نہیں ہے، یہ لیلا مجنون کی کہانیاں نہیں ہے. خدائی ضابطے ہیں، خدائی قانون ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قیامت کے میدان میں جس کو اس کا عمل پیچھے ڈالے گا، حسب، نسب، خاندان، رنگ، زبان، قوم، برادری، کوئی چیز اس کو آگے نہیں بڑھا سکے. وہاں تو سب بندے ہیں. اور اسی لیے دوستو ہماری دو ذمہ داریاں ہیں. ہم جو کچھ ہیں وہ بعد میں ہیں. ہم جو کچھ ہیں، ہم اولاد کے باپ ہیں تو بعد میں ہیں، بیوی کے شوہر ہیں تو بعد میں ہیں، کاروبار کے سیٹ ہیں تو بعد میں ہیں. سب سے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں، سب سے پہلے. اور جس سانس ہم اللہ کے بندے ہیں اسی سانس ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہیں. یہ ہماری دو پہلی ذمہ داریاں ہیں. بندہ، ہم بندے بن کے رہیں اور بندے بنیں گے بندگی سے، اور سچے امتی بن کر رہیں. نبی کے کام کو اپنا کام بنانا، نبی کی چال چلنا، نبی کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں اس سے خوش ہونا، جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں اس سے ناراض ہونا. جو آپ کو پسند وہ ہم کو پسند، جس سے آپ ناراض اس سے ہم ناراض. یہ راستہ بالکل صاف ستھرا ہے. میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس پر بڑے احسانات، اور اس میں سب سے بڑا احسان جو اللہ نے گنایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین. خاص طور پر ایمان والوں کے لیے اللہ یوں فرماتے ہیں کہ ہم نے احسان کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، کہ انہوں نے تمہیں وہ راستہ بتایا ہے کہ جب تک دنیا میں رہو تمہاری دنیا جنت نشان، اور جب یہاں سے دنیا سے جاؤ تو دنیا تمہیں رو رہی ہو اور تم شہنازیاں بجاتے ہوئے اللہ کی ملاقات میں. وہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بہت اچھے شعر میں فرمایا ہے کہ یادداری کے وقت سادنے تو، یادداری کے وقت سادنے تو، ہما خندہ وہ دند تو گریا، ای چنی سیس کے وقت مردنے تو، ہما گریا وہ بند تو خندہ. وہ آدم کے بچے اپنی پیدائش کے دن کو یاد کر کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو رو رہا تھا. اس لیے کہ پیدا ہونے والا بچہ اگر نہ روئے تو ماں باپ کو فکر ہو جاتی کہ پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ نہیں. اگر نہ روئے تو کبھی اس کی بولنے میں لکنت آتی ہے، اس کے بہت ساری بیماریاں. کہتے ہیں کہ بچے کا رونا ضروری ہے، کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو رو رہا تھا اور باقی سب خوشیاں منا رہے تھے. منا آیا، صاحبزادے آئے، پوتے آئے، نواسے آئے، بیٹا آیا، اور چاہ پیتے کی تیاریاں تھی، اور حلوے اور مٹھائیوں کے ڈبے تھے، اور چراغاں تھی، اور روشنیاں تھی، اور پلیٹوں کی چھنچناہٹ تھی. کہ تو رو رہا تھا اور سب ہنس رہے تھے. تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، ایسی جی کر جا کہ جب تیرا جنازہ اٹھے تو تیرے گھر کے سامنے باندھے ہوئے جانور بھی شوکوار ہو جائیں. تیرے پڑوسی رو رہے ہوں، جانور رو رہے ہوں، بیوائیں، یتیم،
جن کے چولہے تیرے ہاتھوں جلا کرتے تھے، جن کی بیٹیوں کو تیرے ہاتھوں ٹھکانہ ملا کرتا تھا، تیری نمازیں آسمانوں کو ضائع کرتی تھی، وہ زمینیں جس پر تو سجدے کیا کرتا تھا، وہ زمینیں جس کے کونے میں بیٹھ کر تو اللہ کے نام کی رٹ لگاتا تھا، وہ زمینیں کہ جس پر چل کر تو اپنے بھائیوں کے پاس گھروں کی ملاقات میں جاتا تھا اور ایک دوسرے کو نبی کی بات بتاتا تھا کہ دنیا رو رہی ہو اور تو آسمانوں کی طرف شہنائیاں بجائے ہو جا رہا ہو کہ اوپر سے آسمانوں میں آوازیں کھولو 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 کہ دروازے کھلتے جا رہے ہوں، جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ مومن کی روح آسمانوں پر چلتے 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 سب سے اخیر میں عرش الہی کے سامنے سجدے میں پڑ جاتی اور حق تعالی شانہ کے یہاں سے خوشیوں کے پیغام ہوتے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قبر جنت کی کیاری بن جاتی ہے، منتہا نظر تک کشادہ ہو جاتی ہے، فرشتے خوشخبریاں سناتے ہیں کہ تھوڑے دنوں کی بات تھی، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند اس کو کہا ہے، الکیس من دان نفسہ، دنیا جس کو چاہے عقل مند کہتی ہو، بڑا ذہین ہے، بڑا چالاک ہے، بڑا عقل مند ہے اور بہت ہی ذہین ہے، دنیا جس کو کہتی ہو، اللہ کے نبی تو یوں فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی چند روزہ زندگی کی اپنی خواہشات، اپنی منمانی، اپنی جی کی چاہتوں پر قابو پائے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کر لے۔ اور آگے یوں فرمایا والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله الامانی، بہت نادان ہے، بہت نادان ہے، بہت نادان ہے، بلکہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا ہے وہ جو اپنی منمانیوں کے پیچھے بھاگا چلا جاتا ہے اور آخرت سے آنکھیں بند کر کے جیتا ہے۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے، اس لیے کہ میرے دوستو موت ایک ایسی چیز ہے کہ آج تک دنیا میں کسی نے انکار نہیں کیا ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے، وہ تو آ کے وقت پر چیٹوا دبا دیتی۔ اسی لیے شریعت نے کھانے کو، کمانے کو، شادی کو، بیاہ کو، کسی چیز کو منع نہیں کیا ہے، لیکن راستہ بتایا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز۔ اسی لیے یہ جو جماعتیں چلتی ہے 4 مہینے کی، پیدل سواری بنجر علاقوں میں جاتی ہے اور کہاں کہاں امت کیسی کیسی پھیلی ہوئی ہے، چلے ہوں، 4 مہینے ہوں، 3 دن ہوں، مقامی گشت ہو۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس ساری محنت سے جو مقصود ہے احیاء جمیع ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ پورے کا پورا، پوری کی پوری امت میں، مردوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں، تاجروں میں، کاشتکاروں میں، غریبوں میں، امیروں میں 100% نبی کی سنتیں اور نبی کی شریعت زندہ ہو جائے، اس کی یہ محنت ہے۔ تمہارے یہاں ماشاءاللہ ہر جمعرات کو وہ کہاں بڑی مسجد میں جمعرات کو ساتھی جمع ہوتے ہیں، اپنی اپنی مسجدوں کی، یہاں بھی ہوگی جماعت، تو اس مسجد میں ہے بھائی، ہے کیوں؟ ہاں یہ تو شیخیوں کی مسجد ہے۔ دیکھو سب کو وقت دیتے ہو، میں آپ سے سچ کہتا ہوں، آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو، سب کو وقت دیتے ہو نہیں دیتے؟ اللہ کے لیے کوئی وقت نہیں، نبی کی محنت کے لیے، نبی والے کام کے لیے کوئی وقت نہیں۔ اسی لیے یہ کہتے ہیں یہ تبلیغی جماعت یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں فرمایا کہ میں نے نام نہیں رکھا ہے تبلیغی جماعت، یہ تو لوگوں نے اڑا دی۔ اگر میں نام رکھتا تو میں نام رکھتا تحریک ایمان، کہ جو ایمان والا مرد و عورت دنیا کے جس کونے میں ہو، جو کام دھندا کرتا ہو، وہاں اس محنت کے ذریعے اس کا ایمان اتنا طاقت پر آ جائے کہ اس کو حرام سے روک دے اور حلال پر کھڑا کرے، اس کی محنت۔ اس لیے میرے دوستو اپنا جیسے ہم سب کو وقت دیتے ہیں، اپنی مسجدوں کو وقت دو، بیٹھ کے سوچو۔ جو بھائی اپنے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دن بھر وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا،
اب اس کا بال بکا نہیں ہو سکتا، اللہ نے اس کی ذمہ داری دی۔ اسی لیے یہ فضائل کی کتابیں جب پڑھیں گے، نماز پر اللہ کیا دیں گے، نماز کے چھوڑنے پر کیا وعیدیں ہیں، نماز کو جماعت سے پڑھیں گے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ کے کیا کیا انعامات ہیں، اور گھروں میں کیسے تذکرے ہوں، قرآن کی تلاوت ہو، بچوں کی دینی تعلیم۔ میں یوں کہتا ہوں کہ سارے جتنے تھکتے ہیں مارکیٹوں میں، منڈیوں میں، آفسوں میں، اور دنیا بھر کے سفر کرتے ہیں، یہ لو وہ لو، یہ کماؤ وہ، کس کے لیے؟ بیوی بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو، بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کہ بیوی بچوں کا سب سے پہلا حق ہے دین سکھانا۔ یہ تو خیر اب رواج ہی نہیں رہا۔ ہمارے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ حضور کی شریعت کی خصوصیت یہ ہے کہ بچے کے ماں میں رحم مادر میں قرار پانے سے لے کر قیامت تک کی رہبری حضور کی شریعت میں۔ لیکن ہمارے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی جگر پیٹ کر دیتا ہے نا، پیٹ کر کے جب کھڑا ہوتا ہے تو پیٹ کے پیچھے ہمالیہ پہاڑ بھی ہو تو نظر نہیں آئے گا، اور جدھر رخ ہو کہ ادھر کی سوئی بھی نظر آ جائے گی۔ کہ امت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف پیٹ کر دی ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اور آپ کی سنتوں میں اپنی عزتیں، اپنی کامیابیاں، اپنے مسائل کا حل نظر نہیں آتا۔ یہ جماعت میں نکلنا، یہ وقت لگانا، یہ اعمال کرنا کہ ہر ایک اپنی اپنی لائن سے اس کا رخ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی شریعت کی طرف ہو جائے، تو پھر جتنا راستہ چلیں گے اتنے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرمائے، اللہ عمل کی توفیق آپ کو بھی نصیب